بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. سامعین ذی وقار، یہ ماہ ذی الحج کے آخری ایام ہیں اور ان ایام میں 26 ذی الحج کو حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے حملہ کیا گیا. 26 ذی الحج 23 ہجری کو آپ پر حملہ ہوا. آپ فجر کی امامت فرما رہے تھے اور یکم محرم 24 ہجری کو آپ واصل بحق ہوئے. آپ نے جام شہادت نوش کیا. اسی مناسبت سے آج ہم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان کا معیار چند جگہوں پہ بیان فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے ایمان کا معیار کیا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے حبیب، آپ کے امتی سچے عاشق ایسے نہیں ہو سکتے. آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو ایمان رکھتی ہو یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایک طرف تو وہ اللہ پہ ایمان رکھے، آخرت پہ بھی ایمان رکھے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تو دوسری طرف وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم. کتنے سخت یہ فکرے ہیں. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے پہلے ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے دل میں ایک طرف تو وہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف اس سے وہ محبت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو فرمایا وہ مخالفت کرنے والے چاہے تمہارے آباء و اجداد کیوں نہ ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم، تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، تمہارے کنبے والے کیوں نہ ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. جب سب سے پہلے اور سب سے مقدم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی تو پھر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تم ہی وہ لوگ ہو کہ نقش کر دیا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ایمان کو، اللہ نے ثابت کر دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. ثابت ہی نہیں کر دیا اور پھر فرمایا اللہ اپنے فیض خاص سے ان کی مدد بھی فرماتا ہے، ان کو تقویت بھی بخشتا ہے.
وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اگلی خوبی ان کی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ایک ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ اس کے دل میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو وہ کسی ایسی چیز کو پسند کر ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کسی احکام کی یا کسی چیز کی وہ مخالفت کرتا ہو۔ تو یا اللہ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، بڑے سخت ہیں کفار پر، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم جو ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب بھی تم دیکھو گے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ان کو دیکھیں گے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر وقت اللہ کے فضل کو طلب کرتے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرف تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو انسان اور دوسری طرف وہ اللہ کے احکامات سے دور ہٹ جائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا، کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ وہ ایک دل سے اللہ کی محبت کا دم بھرے اور دوسرے دل سے کسی اور کی محبت کا دم بھرے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح قیامت تک مسلمانوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو مثال بنا کر پیش کر دیا۔ فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ میرے محبوب کے ان صحابہ کی طرح، کما آمن الناس، جس طرح وہ مصطفیٰ پہ ایمان لے کے آئے تم بھی اس طرح ایمان لے کے آ جاؤ۔ یہ تمہاری محبت اور تمہارے ایمان کی کسوٹی ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ گے ان کے ایمان لانے کی طرح تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے گا، اللہ تمہیں کامیابی کے مقام پہ فائز کر دے گا۔ ایسا نہ ہو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایک طرف تو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگر ان سے محبت ہے سمجھ لو ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے، انسان، ہم کسی کو کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے کہتے ہیں یار یہ کام کر لو، یہ نماز پڑھو، یہ صدقہ و خیرات کرو، نیک کام کی طرف آؤ، کیوں؟ تمہارا اس میں بلا ہے۔ اور قربان جائے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پہ، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا بلند کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بہذین رجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ یہ دو بندے ابو جہل اور عمر بن خطاب جو ہیں، ان میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فَغَدَا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی حدیث ہے، فَأَسْلَمَ، میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ صبح ہوتی ہے عمر باغے باغے بارگاہ رسالت میں تشریف لے جاتے ہیں، فَأَسْلَمَ، اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں لما اسلم عمر نزل جبریل فقال استبشر اہل السماء باسلام عمر، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ لما اسلم عمر نازل، جبریل نازل ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسلام، اہل آسمان، آسمان والے عمر کے اسلام قبول کرنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مراد رسول ہیں، میرے عمر مراد رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ کے اللہ رب العزت سے انہیں لیا ہے۔ اور پھر
ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی اور شہادت کی بشارت. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احد و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں، اور آپ احد پہ تشریف لے جاتے ہیں. احد جھومنا شروع کر دیتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے. فقال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد ثابت ہو جا، تم پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں انہیں شہادت کی بشارت دے دی کہ اے عمر تم شہید ہوگے، اور تم شہید ہوگے اور اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا. اور دوسری جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنْ أُمَمٍ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ أَحَدٌ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرٌ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے فَإِن يَكُ أَحَدٌ فِي أُمَّتِي کہ اللہ رب العزت ان پہ الہام کرتا تھا، ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا، اور میری امت میں عمر وہ ہے کہ اللہ جس کے دل میں کوئی چیز کا القاء کر دیتا ہے. مثال دیتا ہوں، حضرت عمر خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد الانبیاء کی نشانی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے کعبہ تعمیر کیا. دل میں خیال آتا ہے اس مقام کو نماز کے لیے جائے مقام کیوں نہ بنا دیا جائے، تو اسی وقت قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی ہیں وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. میرے عمر کے دل میں یہ بات آئی، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من امم محدثون فإن يك احد في امتی عمر. ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کوئی بات القاء کرتا ہے تو پھر اس کو حکم صادر فرما دیتا ہے. عمر ان میں سے ایک ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ مقام ابراہیم کو ہم جائے مصلی بنائیں، تو اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ پہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو حکم پردے کا نازل کیا، اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں ہر طرح کے احباب تشریف لاتے ہیں، ہر طرح کے صحابہ لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، تو کبھی کبھار ازواج مطہرات کے ساتھ سامنا ہو جاتا ہے. کیوں نہ ایسا ہو کہ ازواج مطہرات پردے میں رہیں. فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، اے صحابیوں جب میرے مصطفیٰ سے اور ان کے گھر والوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ میں جا کے مانگا کرو. پردے کا حکم نازل ہو جاتا ہے. اور ایک اور منافق نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پہ سیدنا عمر بن خطاب کے فیصلوں کو ترجیح دی. آپ کو نہیں پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہوا ہے، تو جب آپ کو پتا چلا تو آپ اسے قتل کر دیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اسی وقت قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر فیصلے میں مصطفیٰ کی ذات کو معراج نہ مان لو. اسی لیے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ایمان دوستو اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے تو پھر کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا اے میرے نبی لا تجد قوما یؤمنون باللہ، ایسے لوگوں کو تم نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر وہ پسند کریں اس چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، ایک دل کے ساتھ ایمان لے آئے اور ایک دل کے ساتھ اپنی من مرضی کرتے رہے. اور آج ہم نے شہادت عمر ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم وہ روش تو نہیں اختیار کر رہے کہ انسان کے دل میں سینے میں 2 دلوں والا.
ایک طرف تو ہم اس بات کا دم بھرتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری طرف سارے وہ کام کرتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے سے منع کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی ان تعلیمات پہ اور صحابہ کی اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا فرما لے، وما توفیق الا باللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔